آج کل ہماری زندگی ٹیکنالوجی سے کس قدر گھری ہوئی ہے نا؟ جی بالکل۔ صبح فون کو چہرے سے کھولنا ہو، کہیں جانے کے لیے گوگل میپس پر راستہ پوچھنا ہو، یا شام کو یوٹیوب پر اپنی پسند کی ویڈیوز کا سامنے آ جانا، ان سب کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اکثر مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس جیسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں فینسی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو ہماری دنیا کو بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ آج ہم سوچ رہے تھے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے، اس کی روشنی میں ان تصورات کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں، تاکہ ایک بنیادی سمجھ پیدا ہو سکے کہ یہ آخر ہیں کیا اور کیسے کام کرتی ہیں۔ صحیح۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ٹیکنالوجی کے ماہرین کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد ان آپ کہہ لیں پیچیدہ موضوعات کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہے۔ جی، یہ جاننا کہ یہ ٹیکنالوجیز کیسے کام کرتی ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں، کیا خدشات وابستہ ہیں، اور خاص طور پر طلباء اور وہ لوگ جو نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ مصنوعی ذہانت یا اے آئی ہے کیا بلا؟ یہ لفظ سن کر ذہن میں اکثر فلموں والے روبوٹس آ جاتے ہیں، دنیا پر قبضہ کرتے ہوئے۔ کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ ہاں، نئی فلمی تصورات سے ہٹ کر اگر ہم بنیادی تعریف دیکھیں تو مصنوعی ذہانت ایسی مشینیں یا کمپیوٹر سسٹم بنانے کا علم اور عمل ہے جو ایسے کام کر سکیں جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے سوچنا، سیکھنا، مسائل حل کرنا، زبان سمجھنا اور فیصلے کرنا۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کی نقل کرنے کی کوشش ہے، تاکہ مشینیں خودکار انداز میں کام انجام دے سکیں۔ یعنی خود بخود؟ جی، اور یہ سب ممکن ہوتا ہے ڈیٹا یعنی معلومات اور الگوریدم جو کہ واضح ہدایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے کے ذریعے مشین ان الگوریدم کو استعمال کر کے ڈیٹا سے سیکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ مستقبل کی کوئی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ بالکل۔ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا، فون کا فیس آن لاک، گوگل میپ کا راستہ بتانا، یا یوٹیوب اور نیٹ فلکس پر ہماری پسند کی ویڈیوز یا فلمیں تجویز کرنا، یہ سب اے آئی کی بدولت ہے۔ جی ہاں۔ اور ہمارے ذرائع میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ اس کا استعمال کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہسپتالوں میں بیماریوں کی تشخیص میں مدد، بینکوں میں دھوکہ دہی یا فراڈ کی نشاندہی، یہ سب اے آئی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ حتیٰ کہ آج کل زبان کے ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی بھی اسی اے آئی کی ایک شکل ہیں۔ بالکل درست۔ یہ عملی مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ اے آئی ہماری زندگیوں میں کیسے سرایت کر چکی ہے، اور اے آئی کی بھی مختلف درجے یا سطحیں ہیں۔ اچھا۔ جی، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں وہ نیرو اے آئی کہلاتی ہے۔ نیرو اے آئی؟ جی، یہ وہ اے آئی ہے جو کوئی ایک مخصوص کام کرنے میں ماہر ہوتی ہے، جیسے چہرہ پہچاننا یا سپیم ای میلز کو الگ کرنا یا شطرنج کھیلنا۔ یہ بہت مؤثر ہوتی ہے اپنے مخصوص دائرہ کار میں۔ تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سطحیں ہیں؟ وہ فلموں والی اے آئی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ جی، نظریاتی طور پر دو اور سطحیں ہیں۔ دوسری ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی۔ اے جی آئی؟ یہ وہ تصوراتی اے آئی ہے جو انسانوں کی طرح کسی بھی قسم کے علمی کام کو سمجھ سکے اور انجام دے سکے۔ یہ خود سے سیکھ سکتی ہے، منصوبہ بندی کر سکتی ہے اور مختلف مسائل حل کر سکتی ہے، بالکل ایک انسان کی طرح۔ لیکن یہ ابھی ہے نہیں، یہ وہ چیز ہے جس پر ابھی بہت تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ ابھی حقیقت نہیں بنی۔ اور تیسری؟ تیسری سطح آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس یا اے ایس آئی ہے۔ یہ وہ اے آئی ہے جو ہر شعبے میں انسانی ذہانت سے کہیں زیادہ آگے ہو۔ یہ نہ صرف انسانوں کے کام کر سکے بلکہ ان سے کہیں بہتر اور تیز رفتاری سے کرے۔ یہ فی الحال سائنس فکشن کا موضوع زیادہ ہے، ایک دور کا امکان یا کچھ لوگوں کے لیے خدشہ۔ آج کی حقیقت نیرو اے آئی ہے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ اے آئی انسانوں کی طرح سیکھتی ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل اپنے آپ میں ایک پوری دنیا لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیا یہیں پر مشین لرننگ کا کردار شروع ہوتا ہے؟
آپ نے بالکل اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشین لرننگ یا ML مصنوعی ذہانت کا ایک لازمی جزو ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ AI کو سیکھنے کے قابل بنانے والا انجن ہے۔ انجن؟ جی، ہمارے پاس موجود مواد بھی یہی واضح کرتا ہے۔ مشین لرننگ کا مطلب ہے کمپیوٹر سسٹمز کو یہ صلاحیت دینا کہ وہ واضح طور پر پروگرام کیے بغیر ڈیٹا سے خود بخود سیکھ سکیں۔ وہ ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کرتے ہیں، تجربے سے سیکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے جاتے ہیں، اکثر انسانی مداخلت کے بغیر۔ یعنی جیسے ہم بچپن میں بار بار گر کر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، مشین ڈیٹا کو بار بار دیکھ کر سیکھتی ہے؟ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ ہاں، مشین لرننگ میں بھی سیکھنے کے مختلف انداز یا طریقے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 3 بنیادی اقسام کا ذکر ہے، مثالوں کے ساتھ۔ پہلی قسم ہے سپروائزڈ لرننگ، یعنی نگرانی میں سیکھنا۔ نگرانی میں؟ جی، اس میں مشین کو ایسا ڈیٹا دیا جاتا ہے جس میں سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی لیبل شدہ ڈیٹا۔ مشین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا سے یہ سیکھے کہ کس قسم کے ان پٹ کا کیا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ہزاروں تصاویر دکھانا جن پر لیبل لگا ہو کہ یہ بلی کی تصویر ہے یا کتے کی، تاکہ مشین نئی تصویروں کو خود سے پہچان سکے۔ ای میل کو سپیم یا ناٹ سپیم میں تقسیم کرنا بھی اسی کی مثال ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ گویا ایک استاد کی طرح ڈیٹا مشین کی رہنمائی کر رہا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے ان سپروائزڈ لرننگ، یعنی بغیر نگرانی کے سیکھنا۔ اچھا۔ یہاں مشین کو صرف ڈیٹا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی پہلے سے طے شدہ جوابات یا لیبلز نہیں ہوتے۔ مشین کا کام ہوتا ہے کہ وہ خود اس انبار میں سے کوئی ساخت، کوئی پوشیدہ پیٹرن یا گروپس تلاش کرے۔ خود سے؟ جی، جیسے کسی آن لائن سٹور کے پاس لاکھوں گاہکوں کا ڈیٹا ہو تو ان سپروائزڈ لرننگ کے ذریعے مشین خود سے ان گاہکوں کو ان کی خریداری کی عادات یا دلچسپیوں کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کر سکتی ہے، جس سے کمپنی کو اپنی مارکیٹنگ بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ تو زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ مشین خود سے دریافت کر رہی ہے۔ اور تیسری قسم؟ اس میں مشین یا ایجنٹ اپنے ماحول میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے۔ ہر عمل کے نتیجے میں اسے ماحول سے ایک فیڈ بیک ملتا ہے، جو مثبت یعنی انعام یا منفی یعنی سزا ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ مشین کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرنا سیکھے جن سے زیادہ انعام حاصل ہو۔ یہ طریقہ آزمائش اور خطا یعنی ٹرائل اینڈ ایرر پر مبنی ہے۔ کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثالیں ہیں خودکار گاڑیوں کو ڈرائیونگ سکھانا یا کمپیوٹر کو پیچیدہ گیمز جیسے گو یا شطرنج کھیلنا سکھانا، جہاں ہر اچھی چال پر آپ کہہ لیں پوائنٹس ملتے ہیں۔ زبردست۔ تو گویا مشین لرننگ وہ بنیادی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے AI وہ سارے کام کرتی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے: فیس ان لاک، فلموں کی سفارشات، راستے بتانا، فراڈ پکڑنا، طبی تشخیص میں مدد اور خودکار گاڑیاں چلانا۔ جی بالکل، مشین لرننگ وہ عملی طریقہ کار فراہم کرتی ہے جس سے AI سسٹمز ڈیٹا سے سیکھ کر یہ مخصوص کام انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ دراصل زیادہ تر نیرو AI ایپلیکیشنز کے پیچھے مشین لرننگ کے مختلف ماڈلز ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات تو واضح ہے کہ AI اور ML دونوں کا انحصار ڈیٹا پر ہے۔ یہ ڈیٹا گویا ان کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ڈیٹا آتا کہاں سے ہے؟ اور کیا ہر طرح کا ڈیٹا کارآمد ہوتا ہے؟ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو سنبھالنا اور اس سے معنی نکالنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں شاید ڈیٹا سائنس کا کردار سامنے آتا ہے۔ آپ کی سوچ بالکل درست سمت میں جا رہی ہے۔ ڈیٹا کے بغیر AI اور ML بے معنی ہے، اور یہیں پر ڈیٹا سائنس ایک بنیادی اور ناگزیر کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیٹا سائنس، جیسا کہ ہمارے فراہم کردہ مواد میں بھی وضاحت کی گئی ہے، ایک کثیر الشعبہ علم ہے، یعنی انٹر ڈسپلنری فیلڈ۔ اس کا مقصد مختلف ذرائع سے مختلف شکلوں میں موجود ڈیٹا، چاہے وہ منظم ڈیٹا بیس میں ہوں، سوشل میڈیا پوسٹس ہوں، تصاویر ہوں یا ویڈیوز، ان سب کو اکٹھا کرنا، اسے صاف کرنا۔ صاف کرنا یعنی اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے؟
جی بالکل، خام ڈیٹا اکثر نامکمل یا غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے، تو اسے صاف کرنا، پھر اس کا تجزیہ کرنا اور پھر اس میں سے قابل عمل انسائٹس یعنی ایسی مفید معلومات اور رجحانات نکالنا ہے جن کی بنیاد پر بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ یعنی ڈیٹا کے اس بے پناہ سمندر میں سے نہ صرف موتی تلاش کرنا بلکہ انہیں صاف کر کے قابل استعمال بنانا بھی ڈیٹا سائنس کا کام ہے۔ بالکل، ڈیٹا سائنس کا بنیادی مقصد ہی بڑے اور پیچیدہ ڈیٹا سیٹس میں چھپے ہوئے نمونے یا پیٹرنز اور روابط یعنی کوریلیشنز کو دریافت کرنا ہے۔ یہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اس سے علم کشید کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے شماریات، کمپیوٹر سائنس، پروگرامنگ اور مخصوص شعبے کے علم کے ساتھ ساتھ AI اور ML کی ٹیکنیکوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا عملی عمل کیا ہوتا ہے؟ مواد میں ذکر ہے کہ کئی مراحل ہیں: ڈیٹا جمع کرنا، ڈیٹا کلیکشن، جی، پھر ایک بہت اہم مرحلہ جسے ڈیٹا کلیننگ یا ڈیٹا پری پروسیسنگ کہتے ہیں، جس میں غلط، نامکمل یا غیر متعلقہ ڈیٹا کو ہٹایا یا درست کیا جاتا ہے تاکہ تجزیے کے نتائج قابل اعتبار ہوں۔ صحیح۔ پھر ڈیٹا کا تجزیہ، ڈیٹا انالیسس اور آخر میں ان نتائج کو اس طرح پیش کرنا، ڈیٹا ویژولائزیشن، کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکیں، جیسے گراف، چارٹس وغیرہ۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل پائپ لائن ہے، اور جیسا آپ نے کہا، ڈیٹا کلیننگ اکثر سب سے زیادہ وقت لینے والا لیکن سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کا اصول یہاں پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ یعنی کچرا ڈالیں گے تو کچرا ہی نکلے گا۔ بالکل، اگر آپ کا ڈیٹا ہی ناقص ہے تو اس سے نکلنے والے نتائج بھی قابل اعتبار نہیں ہوں گے۔ مشین لرننگ الگورتھم ڈیٹا سائنس کے عمل میں اکثر تجزیے اور پیشین گوئی یعنی پریڈکشن کے مرحلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس ان الگورتھمز کے لیے صحیح اور صاف ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اور اس ڈیٹا سائنس کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ مواد تو بتاتا ہے کہ یہ ہر شعبے میں پھیل چکی ہے۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ کاروبار میں کمپنی ایسے استعمال کر رہی ہیں تاکہ گاہکوں کے رویے کو سمجھ سکیں، اپنی مصنوعات کو بہتر بنا سکیں، منافع بڑھا سکیں۔ بینک اور مالیاتی ادارے اسے فراڈ پکڑنے اور رسک مینجمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی؟ جی ہاں، صحت کے شعبے میں یہ بیماریوں کی جلد تشخیص، نئی دواؤں کی دریافت اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کی پیشگوئی میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ تعلیمی ادارے اسے طلباء کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ای کامرس ویب سائٹس اس کی مدد سے گاہکوں کو ذاتی نوعیت کی سفارشات دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ حکومتیں بھی؟ جی، حکومتیں بھی پالیسی سازی اور وسائل کی تقسیم کے لیے ڈیٹا سائنس پر انحصار کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رجحانات کو سمجھنا بھی اسی کا کمال ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ان کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے؟ یہ الگ الگ شعبے ہیں یا ایک ہی تصویر کے مختلف رخ؟ یہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اگر ہم تمام فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر ایک جامع تصویر بنائیں تو ڈیٹا سائنس وہ وسیع بنیاد فراہم کرتی ہے جو ڈیٹا کو اکٹھا، صاف، منظم اور قابل استعمال بناتی ہے۔ یہ وہ خام مال تیار کرتی ہے جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ اچھا، مشین لرننگ وہ اوزار یا انجن ہے جو اس تیار شدہ ڈیٹا کو استعمال کر کے سیکھتا ہے، اس میں پیچیدہ پیٹرنز تلاش کرتا ہے اور پیشین گوئیاں کرنے یا فیصلے کرنے کے قابل ماڈلز بناتا ہے۔ اور مصنوعی ذہانت وہ سب سے وسیع چھتری یا مقصد ہے جو مشین لرننگ کے ذریعے سیکھی ہوئی صلاحیتوں اور ڈیٹا سائنس سے حاصل کردہ انسائٹس کو استعمال کر کے ایسے ذہین نظام اور ایپلیکیشنز بناتی ہے جو مخصوص کام انجام دیتے ہیں یا انسانی ذہانت کے نقل کرتے ہوئے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ ڈیٹا سائنس معلومات نکالتی ہے، مشین لرننگ سیکھتی ہے اور AI عمل کرتی ہے۔ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اچھا خلاصہ ہے۔ یہ تو بہت اچھی وضاحت ہے۔ اب اس سب کی اہمیت خاص طور پر نوجوان نسل اور طلباء کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ایک ماخذ میں اس پر خاص زور دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ان تصورات کو سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف ٹیکنالوجی کے شعبے میں کریئر بنانے والوں کے لیے ہی اہم نہیں، بلکہ یہ اب بنیادی خواندگی یعنی لٹریسی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ بنیادی خواندگی؟ جی، یہ ٹیکنالوجیز مستقبل کی معیشت، معاشرت اور روزمرہ زندگی کی تشکیل کر رہی ہیں۔
جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ طلباؤں کو نہ صرف اے آئی، ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے بنیادی تصورات سے آگاہی ہونی چاہیے بلکہ انہیں کچھ عملی ہنر بھی سیکھنی چاہیے۔ جیسے کہ بنیادی کوڈنگ کی سمجھ، چاہے وہ بلاک بیسڈ کوڈنگ پلیٹ فارمز جیسے کوڈ مترا جس کا ذکر ہے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اس سے منطقی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اور ڈیٹا کے بارے میں؟ بالکل، ڈیٹا کو سمجھنے کی صلاحیت یعنی ڈیٹا لٹریسی، ڈیٹا کو پڑھنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس کی بنیاد پر دلائل دینا سیکھنا۔ اور یہ ڈیزائن تھنکنگ کیا ہے؟ مسائل کے حل کے لیے ڈیزائن تھنکنگ کا طریقہ اپنانا، یعنی پہلے صارف یا مسئلے کو گہرائی میں سمجھنا اور پھر تخلیقی اور عملی حل تلاش کرنا۔ یہ ہنر ٹیکنالوجی بنانے اور استعمال کرنے دونوں میں اہم ہے۔ اور مواد میں ڈیجیٹل شہریت یعنی ڈیجیٹل سٹیزن شپ کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ آج کے دور میں انتہائی اہم ہے۔ ڈیجیٹل شہری ہونے کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو ذمہ دارانہ، محفوظ اور اخلاقی طریقے سے استعمال کرنا۔ طلباء کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آن لائن دنیا میں ان کے اعمال کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا شامل ہے اس میں؟ اس میں ڈیٹا پرائیویسی کی اہمیت کو سمجھنا، اپنی ڈیجیٹل شناخت کا خیال رکھنا، آن لائن معلومات کی درستگی کو پرکھنا، سائبر دھونس یعنی سائبر بلنگ سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آنا شامل ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا ڈیٹا کیسے اکٹھا اور استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی سائبر سیکیورٹی کے اصولوں سے واقفیت بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ سب مل کر ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری بناتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ٹیکنالوجیز کے مجموعی اثرات کا جائزہ لیں تو ایک طرف تو بے شمار فوائد نظر آتے ہیں جن کا ذکر ہمارے تمام ذرائع میں ہے۔ کاموں میں تیزی اور کارکردگی، بہتر فیصلے، انسانی غلطیوں میں کمی کا امکان، بہت سے کاموں کی آٹومیشن اور مجموعی طور پر زندگی میں آسانی۔ بلا شبہ ان کے فوائد بے پناہ ہیں اور کئی شعبوں میں انقلاب برپا کر رہے ہیں، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ یعنی کچھ خدشات بھی ہیں؟ جی، ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ کچھ سنجیدہ خدشات اور چیلنجز بھی وابستہ ہیں جنہیں سمجھنا اور ان سے نمٹنا ضروری ہے، اور یہ پہلو بھی ہمارے فراہم کردہ مواد میں موجود ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ڈیٹا کے استعمال سے متعلق ہے۔ ذاتی معلومات کی پرائیویسی کا تحفظ، ڈیٹا کا غلط استعمال یا اس کی سیکیورٹی کے خطرات اہم مسائل ہیں۔ اور تعصب کا مسئلہ؟ بالکل، مشین لرننگ ماڈلز میں تعصب یعنی بایاس کا مسئلہ۔ اگر ماڈل کو متعصب یا نامکمل ڈیٹا پر ٹرین کیا جائے تو وہ غیر منصفانہ فیصلے دے سکتا ہے، جس سے معاشرتی ناانصافی بڑھ سکتی ہے۔ یہ سسٹمز بنانے اور نافذ کرنے مہنگے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے ماہر افرادی قوت درکار ہوتی ہے جس کی دنیا بھر میں کمی ہے۔ اور ایک عام خدشہ جو اکثر سنا جاتا ہے وہ ملازمتوں کا ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجیز انسانوں کی جگہ لے لیں گی؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ کچھ روایتی ملازمتیں، خاص طور پر جو دہرائے جانے والے کاموں پر مشتمل ہیں، یقیناً خطرے میں پڑ سکتی ہیں یا ان کی نوعیت بدل سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ٹیکنالوجیز نئی قسم کی ملازمتیں بھی پیدا کر رہی ہیں، جیسے ڈیٹا سائنٹسٹ، اے آئی ایتھکس آفیسرز، مشین لرننگ انجینئرز وغیرہ۔ اہم بات یہ ہوگی کہ افرادی قوت کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے اور انہیں نئے ہنر سکھائے جائیں۔ تو احتیاط ضروری ہے؟ جی، ان تمام چیلنجز کا تقاضا ہے کہ ان طاقتور ٹیکنالوجیز کو سوچ سمجھ کر، شفافیت کے ساتھ اور مضبوط اخلاقی اصولوں کے تحت تیار اور استعمال کیا جائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس اب سائنس فکشن نہیں رہی، بلکہ ہماری حقیقت کا حصہ ہیں۔ بالکل، یہ تینوں مل کر کام کرتی ہیں۔ ڈیٹا ان کی بنیاد ہے اور الگورتھمز ان کا انجن۔ یہ ہماری زندگیوں کو آسان بنا رہی ہیں، صنعتوں کو بدل رہی ہیں، اور ان میں انسانیت کی بھلائی کے لیے زبردست صلاحیت موجود ہے۔ جی ہاں، جسے ایکسپلینیبل اے آئی یا ایکس اے آئی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وجہ جاننا؟ جی، یہ نہ صرف ٹیکنیکی ماہرین کے لیے بلکہ عام صارفین کے لیے بھی اہم ہوتا جائے گا۔ کیا یہ شفافیت اور وضاحت لوگوں کا ٹیکنالوجی پر اعتماد بڑھانے اور اسے زیادہ مؤثر طریقے سے اپنانے میں مدد دے گی؟ اور ہم کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ وضاحتیں قابل فہم اور قابل رسائی ہوں گی؟ یہ سوال ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان اور مشین کے درمیان مستقبل میں کیسا تعلق چاہتے ہیں۔